السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جو ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں یہ 26ویں رکوع کی آیت ہے اور یہ 211 سے 216 آیات پہ مشتمل ہے۔ گویا کہ بہت مختصر سا رکوع ہے لیکن اپنی معنی کے لحاظ سے اور اپنی عظمت کے لحاظ سے ایک بہت حسین گلدستہ ہے قرآن مجید کا۔ یہاں پہ ایک جھلک ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو ایک پچھلی امت کی بھی نظر آئے گی، کیونکہ اس سے پہلے حصے میں جو ہم لوگوں نے پہلا پارہ پڑھا ہے اس میں اصل خطاب، اصل مضمون، اصل بحث کس سے تھی؟ سابقہ امت مسلمہ سے۔ سابقہ امت مسلمہ کون ہے؟ یہود، اور یہود کے جتنے معاملے ہیں، جتنی ان کی نافرمانیاں ہیں، ان کا ایک ذکر پہلے حصے میں آ چکا ہے۔ چنانچہ اب دوسرا حصہ شروع ہو گیا ہے سورہ بقرہ کا، جو کہ دوسرے اور کچھ حد تک تیسرے پارے پر مشتمل ہے۔ تو یہاں بھی اس رکوع مبارکہ کی جو ابتدائی آیات ہے وہ اس میں ایک جھلک نظر آئے گی آپ لوگوں کو پچھلی امت، سابقہ امت مسلمہ۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان کی حدیث سے ثابت ہے یہ بات کہ تم لازماً اپنوں سے پہلوں کی پیروی ضرور کرو گے،
اس طریقے سے کرو گے جیسا کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہت اختیار کرتی ہے، یعنی ایک سینڈل یا ایک جوتا رائٹ پیر کا اگر لیفٹ پیر سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو ایک دم ایسے ہی اپنی پچھلی امت سے تم لوگ مشابہت اختیار کرو گے، انہی کے طرز پر چلو گے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تم لازماً اپنوں سے پہلے کی پیروی ضرور کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں بھی گھسیں گے تو تم بھی گوہ کے بل میں گھسنے پہ مجبور ہوگے، تمہیں بھی ضرور گوہ کے بل میں گھسایا جائے گا۔ اور اگر پچھلی امتوں میں سے کوئی ایک شخص ایسا پیدا ہوا تھا جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو، بدکاری کری ہو، تو میری امت میں بھی ایک شقی اور ایک بدکردار انسان ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کر گزرے گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بسا اوقات آپ لوگ کو لگتا ہوا پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہوگا کہ یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ ایک طریقے سے پچھلی امت کی کہانیاں ہیں اور یہ ایک طریقے سے تاریخی ایک پس منظر ہے اس کا، وہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر جگہ پہ آپ لوگ کو اپنے اندر انٹروسپیکشن کرنی ہوگی کہ آیا وہی مقام پہ ہم یعنی امت مسلمہ تو نہیں کھڑی ہوئی ہے، یہ سوچنا پڑے گا انسان کو۔ تو اس رکوع مبارکہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں وہی سابقہ امت مسلمہ یعنی کہ یہود کا ایک طریقے سے ذکر ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال سے اتنی تمہید کافی، اب بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت، آپ علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے، یہ حضور سے خطاب کر کے انڈائریکٹلی بنی اسرائیل کو ریفر کیا جا رہا ہے کہ آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ ہم نے تو ان کو کتنی واضح دلیلیں، نشانیاں، آیات بینہ دکھائیں، یعنی ان کے دورے ٹینیور میں جو پورا ان کا ٹینیور گزرا تقریباً 2 سے 2.5 ہزار برس، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یعنی جو بنی اسرائیل ہیں، چلڈرن آف اسرائیل یعنی یہود، ان کو کتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یہ پوری نشانیاں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں۔ فرعون سے نجات دی جو ان پہ ظلم کر رہا تھا، پھر دریا پھاڑا، اس میں سے پورے کے پورے بنی اسرائیل کا گزارت کیا۔ اسی طریقے سے آگے چلے تو کوہ طور اٹھا دیا ان پر، ان کو تورات جیسی عظیم کتاب دی، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ایک واضح نشانی پر مبنی ایک جلیل القدر انبیاء دیے، نبی دیے، 12 چشمے دیے ان کو پانی کے لیے، پینے کا سامان ہم نے مہیا کر دیا۔ گرمی تھی جب یہ لوگ نکلے ہیں سینائن پیننسولا سے، کیا ہوا؟ صحرا میں گئے نا یہ لوگ، ایک ڈیزرٹ میں گئے سینائن پیننسولا کو کراس کرتے ہوئے، تو اس گرمی میں ہم نے صاحبان بادل تمہارے اوپر لے کر آ گئے تاکہ تم لوگ آرام سے اس ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں چلو۔ کھانے کو کچھ نہیں، ہم نے من و سلوہ اتار دیا۔ شہر جو فتح کرنے کو دیا وہ ایک جری فتح کیا تم لوگوں نے ہماری مدد سے۔ تو یہ ساری وہ نشانیاں تھیں جس کا ابتدائی آیت میں اس رکوع مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے۔ سل بنی اسرائیل، کہ آپ یعنی اے نبی آپ ان بنی اسرائیل سے ذرا پوچھیں تو، سوال تو کریں کہ ہم نے ان پر کتنی نشانیاں نازل کری ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اب یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ۔ میں آپ لوگ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ قرآن شریف سول سرچنگ کوسچنز آپ سے پوچھتا ہے، آپ کی اپنی روح مبارکہ کو جھنجھوڑتا ہے، ہلاتا ہے، تو یہ بھی ایک وہ مقام ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی نعمت میں تبدیلی کر دے، کیا مراد؟ یعنی کوئی تغیر کر دے نعمت کے آ جانے کے بعد، من بعد ما جاءت ہو، یعنی نعمت کے آ جانے کے بعد اس میں تبدیلی کر دے، یعنی یا تو خود بدل جائے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا مصرع ہے عظیم ہمارا اس امت مسلمہ کا حال تو یہی ہو گیا ہے کہ خود نہیں بدلنا لیکن قرآن کو کسی طرح معاذ اللہ بدل دیں، اپنے مطابق چلا دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی نعمت کے آ جانے کے بعد اس میں تبدیلی کرے، یعنی کفر کا راستہ اختیار کر لے، تحریف کرتا پھرے، یا آپ اپنے آپ کو بدل دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت عقاب، شدید ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کی مثال آپ لوگ کو یاد ہوگی، پچھلے پارے میں بھی آ چکی ہے اور 2 مرتبہ آئی ہے۔ روح سخن ابھی یہاں پہ بنی اسرائیل ہی ہے، ریفرنس وہیں پہ ہی ہو رہی ہے، 2 مرتبہ وہاں ہم لوگ پہلے پارے میں آیت پڑھ چکے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کری، انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمہیں تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی، اور 1 مرتبہ نہیں، یہ 2 مرتبہ آیت آئی ہے۔
وہی عظیم قوم، اس کا پھر کیا حشر ہوا ہے؟ اسی پہلے پارے میں آپ نے پھر وہ بھی آیت پڑھی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ وہ پھر فائنلی اللہ کا غضب لے کے لوٹے۔ یعنی جو اللہ کی کتاب کے ایک طریقے سے امین ہوتے ہیں دوستوں، تورات تھی نا ان لوگ کے پاس بھی، جس طرح آج ہمارے پاس قرآن ہے، تو اللہ جب کسی امت کو کوئی کتاب دیتا ہے تو اس کو ایک بہت بھاری رسپانسبلٹی دیتا ہے۔ اگر وہ اس رسپانسبلٹی کو اٹھائے نہیں، یا اٹھائے لیکن اللہ کو اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے مس ریپریزنٹ کرے، تو وہی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اس قوم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ اس کو مغضوب علیہم قوم بنا دیتا ہے۔ ذلت، رسوائی، مسکنت، اور بسبب کس کے؟ ومن یبدل نعمت اللہ، انہوں نے ہماری نعمتوں کا کفر کیا۔ آج ہم لوگ بھی دیکھ لیں کہ ہم لوگ اللہ کی کن کن نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم اس سے کیا صحیح دیکھ رہے ہیں یا غلط دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں کان دیے ہیں، اس سے صحیح سن رہے ہیں یا غلط سن رہے ہیں؟ اسی طریقے سے زبان دی ہے، اس سے حق بات بیان کر رہے ہیں یا گالم گلوچ کا اس کو ایک فساد کا ایک اڈا بنایا ہوا ہے؟ ہمیں پاؤں دیے ہیں، یہ بھی بہت نعمت ہے، ہم گناہ کے راستے پہ چل رہے ہیں یا پھر حق کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ہم اس سے حلال کمائی کر رہے ہیں یا حرام کمائی کر رہے ہیں؟ یہ ساری نعمتیں ہیں نا، یہ ساری نعمتوں کا سوال ہوگا، ساری نعمتوں کا سوال ہوگا۔ یہ آخری پارے میں آپ لوگ کو نظر آئے گا، لہاکم التکابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس روز ہم تمام نعمتوں کا سوال ان لوگوں سے پوچھ لیں گے۔ تو یہ بڑا ایک اہم مقام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، ان کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ آپ لوگ مجھے بتائیے کمنٹ سیکشن میں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا انسانی وجود جو ہے وہ تمام کا تمام، وہ بیسیکلی اللہ کی وحدانیت کا ایک ثبوت ہے، منہ بولتا ثبوت ہے، اور مالک ایک ہے۔ تو اس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ آگے چلتے ہوئے آپ لوگ سورہ ابراہیم میں پڑھیں گے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تو گن نہیں سکتے ہو، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے جسم میں بھی، اس حیوانی وجود میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے روح ربانی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک روح پھونکی ہے، اور اس روح کو ہم لوگ کو بیدار کرنا ہے کسی طریقے سے۔ ہمارے اندر یہ روح بیداری ہوتی ہے، لیکن صرف افسوس کے ساتھ رمضان میں ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ نے اس طریقے کا سیشن اسٹارٹ کرا ہمارے ماڈریٹرز کے ذریعے سے، ثانیہ، مشا، یہ سارے بڑے نیک بچے ہیں، اللہ ان لوگ کو جزائے خیر کیا کہ ہر 10 سے پونے 11 بجے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کی تھوڑی بہت روح موٹیویٹ ضرور ہوتی ہوگی۔ ہم لوگ الحمدللہ بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو بجا لاتا ہے انشاءاللہ۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو روح ربانی ہے، اس کا اصل وجود تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب یہ روح ربانی بیدار کس طرح ہوگی؟ اسی حیوانی جسم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک زبان، گویا کہ اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری قوتیں، اپنی ساری کی ساری انرجیز، ذہانت ہے تو صرف کرو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اس قرآن کو بیان کرنے میں۔ یہ ہے نعمتوں کا سب سے بڑا حق۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اگر یہ بندے حق ادا نہ کرے تو اللہ جان لو، اللہ سخت شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مزین کر دی لوگوں کے لیے، اسپیشلی کافروں کے لیے، کفر کا لفظ ہے یہاں پہ، مزین کر دی گئی کافروں کے لیے، یعنی آراستہ کر دی گئی کافروں کے لیے، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، دنیاوی زندگی میں وہ جو اپنا ٹائم لمٹ پورا کرتے ہیں اس میں وہ باقاعدہ ہنستے ہیں مسلمانوں پہ، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ہنستے ہیں۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے۔ دیکھیں کافروں کے لیے جو دنیاوی زندگی مزین کر دی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کھپ کے ان کے اندر پلا کیوں دی گئی ہے؟ دنیاوی زندگی کھپا کیوں دی گئی ہے؟ یہیں کی چمک دھمک، یہیں کی شان و شوکت، لمبی لمبی کارز، نیو ماڈل کارز، اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈ کی گھڑیاں، اونچی بلڈنگز، حویلیاں، اعلیٰ کوٹھیاں،
یہ ساری کی ساری چیزیں کھپا دی گئی ہیں، لیکن کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ گویا کہ ہوس ایک ایسی لمٹ آتی ہے دوستوں کہ ہوس کی دلدل کہ اس کے اندر کوئی خیر کی بات نہیں رہتی، اور آخرت کی یاد سے وہ ایک دم نظر انداز کر ہو جاتا ہے، اس کو پھر آخرت کی یاد بھی مفید ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اہل ایمان کو بھی یہ نعمتیں دی جاتی ہیں۔ اہل ایمان میں بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویل اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں، ویل آف ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اصل شے یہ ہے کہ مقصود یہ ساری چیزیں نہ بنیں۔ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ تمہارا مطلوب، مقصود اور مطلوب اور محبوب اللہ ہونا چاہیے اور کوئی نہیں۔ بلکہ ہر وقت بندہ مومن کو تو ایک خیال رہنا چاہیے کہ یہ مسافر خانہ ہے، دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، جانا ہے، کل نہیں جائیں آج چلے جائیں، آج نہیں جائیں ابھی چلے جائیں۔ اگر یہاں رہنا ہے ہمیں، اہل ایمان کی اب بات ہو رہی ہے کہ اگر ہمیں یہاں رہنا ہے تو تمام دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہم پہ لازم ہے۔ حلال سے کمانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کی غیبت چغلی نہیں کرنی ہے، حق کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کے نظام کو قائم دائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا ہے، تب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اگر ایسی نعمتوں سے ہمیں بھی نواز دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل شے یہ ہے کہ مطلوب نہ ہو، بلکہ تمہاری ساری توجہ کا مرکز اصل کیا ہو؟ آخرت ہو۔ اور یہی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث میں فرمایا کہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں اس کا ایک قید خانے کی حیثیت سے اس کی روح اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے اور وہ اس حیوانی جسم میں رہتی ہے، اور حتیٰ کہ جب اہل ایمان کی جان نکل جاتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے تو تھے۔ کیا مطلب؟ ہماری روح بھی اللہ کی تھی، ہمارا جسم بھی اللہ کا تھا، لیکن ہماری جو روح تھی وہ تو آئی اللہ کی طرف سے ہی تھی نا، جسم تو ہمارا یہیں بنا تھا۔ ماں نے جو غذا کھائی، اسی طریقے سے ماں نے بھی جو غذا کھائی وہ کہاں سے آئی؟ وہ بھی تو زمین سے آئی نا۔ تو یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے ہم اللہ کے ہی ہیں، اور روح ہماری واپس اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ویسخرون من الذین آمنوا، اور یہ کافر مذاق اڑاتے ہیں آمنو، ایمان والوں کا، کہ دیکھو ان کو، ان فینیٹکس کو دیکھو، بے وقوف کو دیکھو، پاگل لوگوں کو دیکھو، مکہ کی سرزمین چھوڑ کے یا مدینے میں آ گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے آگے قریش سے لڑنے بھڑنے جا رہے ہیں، لڑنے بھڑنے قریش سے جا رہے ہیں، اتنی بڑی جمعیت سے لڑنے بھڑنے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دم دیوانے ہو گئے۔ سورہ مطففین میں آپ لوگ یہ بات پڑھیں گے کہ اہل ایمان روز قیامت میں ان کا مذاق اڑائیں گے۔ ابھی یہ لوگ دنیاوی زندگی میں کافر مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اہل ایمان روز قیامت میں، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ آج بھی یہ مذاق اڑ رہا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج بھی لوگ مولوی کا، خیر میں تو مولوی نہیں ہوں، مولوی تو خیر پروفیشن ہی نہیں ہے، لیکن آج بھی لوگ علماء حق کا مذاق اڑا رہے ہیں، آرام سے اڑا رہے ہیں، کہ ان کو دیکھو یہ تو معلوم ہوتا ہے نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں، فینیٹکس ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بہت شارٹ مائنڈڈ، نیرو مائنڈڈ خیالات کے ان کی ذہنی افکار ہیں، ان کو تو براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے، ہم لبرل لوگ ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، حالانکہ حضور کی حدیث موجود ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ لوگ کو بہت سن کے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ یعنی اسلام کا جب آغاز ہوا تھا تو اجنبی شے تھا، اسٹرینج، اجنبی تھا۔ یہ حضرت ابو بکر ہیں، یہ حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، یہ سارے کے سارے صحابہ ہی ہیں، 3000 4000 صحابی ہیں، اسی طریقے سے اہل ایمان ہیں۔ یہ تو اسلام جب شروع ہوا تھا یہ تو اجنبی تھا، اور ان قریب اسلام دوبارہ اجنبی ہوگا، وسیعود، یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ ان قریب اسلام تم دیکھو گے لوگوں کے دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ تو خوشیاں منائیں وہ لوگ جو کہ اسلام کے غریب ہونے کے باوجود اسلام سے چمٹے رہیں، خوشیاں منائیں پھر وہ لوگ۔ لوگ کہیں گے، لوگ تمہیں فینیٹکس کہیں گے، لوگ تمہیں بے وقوف کہیں گے، لوگ تمہیں کہیں گے ان کو اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے، لوگ کہیں گے ان کو اپنی بیوی اہل کا خیال نہیں ہے، والدین کا خیال نہیں ہے۔ تم سنتے رہنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم سنتے رہنا، تم جتنا سنو گے تمہارے نزدیک جو ہے، ہمارے نزدیک تمہارا معیار اور رتبہ ہم بلند سے بلند تر کرتے رہیں گے۔ تو وسیعود، ان قریب اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، اور آج دراصل واقعتاً اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اسلام دوبارہ اجنبی ہو چکا ہے، واقعہ ہو چکا ہے، واقعتاً ہو چکا ہے۔ آج کوئی بندہ مومن بھی اگر اسلام پہ چلے تو سب سے پہلے بغاوت تو گھر والوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ بڑی تم نے داڑھی بڑھا لی ہے، ایک مٹھی سے کم کر کے رکھو نا، تمہیں کیا ضرورت ہے مولوی بننے کی؟
آج بھی چل رہا ہے یہ. تو ہمارے جو معاملات ہیں وہ بدلے نہیں ہیں. یہ بات سمجھیے اس کو. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ روئے زمین کے اختتام سے پہلے پہلے، قیامت کے ڈنکا بجنے سے پہلے پہلے حضور کی حدیث موجود ہے کہ پوری روئے زمین پہ اسلام کا جھنڈا غالب ہو کے رہے گا. آپ لوگ انشاءاللہ بولیں اس پہ، ہو کے رہے گا. بس دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم اس اسلام کے غلبے سے پہلے پہلے اپنے ہاتھ کتنے اس دریا میں بھگو لیں، کیونکہ اسلام تو غالب ہو کے ہی رہے گا. آگے چلتے ہوئے فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. حالانکہ یہ مسلمان جو کفر اور شرک سے بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، ان کے اعلیٰ ترین درجے ہوں گے قیامت میں. لوگ ابھی ان کو فینیٹکس بول رہے ہیں، دیوانے بول رہے ہیں، لیکن میں ان کے درجے بلند کروں گا. ان کے درجے بھلے دنیا میں بلند نہیں ہو رہے ہوں، لیکن آخرت میں وہ جو میں ان کو معیارات دوں گا، اس کے تو یہ لوگ چوٹی تک نہیں پہنچ پائیں گے کافر لوگ. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے. یعنی جس کے لیے راستہ آسان کرنا چاہے اس کو رزق بھی بہت طویل دیتا ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ ہمیں بھی. اور رزق کا معاملہ یہاں کیوں آیا؟ یہاں پہ رزق سے مراد ہے جنت کا رزق. دنیاوی لحاظ سے تو ان لوگوں کو تکلیفیں ملتی ہیں نا، طرح طرح کی اپنی زینتوں کو چھوڑنا ہوگا، سب چیزیں. لیکن آج کے دن پہلے تو میں ان کا معیار بلند کروں گا، فوقہم بلند کروں گا، درجے بڑھاؤں گا ان کے، اور ان کو جنت کی وہ عظیم ترین نعمتیں دوں گا جس کے بارے میں حضور بھی کہتے تھے کہ وہ جنت میں ایسے ایسی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کو سنا نہیں، کسی زبان نے اس کو بیان تک نہیں کر سکا، اور کوئی قلب بشر مومن، کسی دل پہ اس کا ادراک تک، اس کا گمان تک غالب نہیں ہوا. ایسی ایسی نعمتیں چھپائی ہوئی اللہ نے. اب آپ خود دیکھ لیں آپ کو کن نعمتوں کا حصول کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اب آپ لوگ خود دیکھ لیں، خود ایسیس کریں اپنے آپ کو. اس کے آپ بعد جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 213، یہ بھی بہت اہم ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رکوع مبارکہ ہے تو کم آیات، لیکن ہر آیات میں دیکھیں کیونکہ اب ہم لوگ دیکھ لیں سورہ بقرہ بھی اب انشاءاللہ چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی. تو میں نے وہ بات آپ لوگ کو بتائی تھی کہ ہر کلائمیکس، ہر سورہ کا جب کلائمیکس پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اہل ایمان کو، ہم سب کو انشاءاللہ جھنجھوڑتا ہے، سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. تو یہ بھی وہ آیت ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آیت الاختلاف، کیونکہ اس میں اختلفو کا لفظ آپ لوگ کو بہت نظر آئے گا. اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں آیت البر، ٹھیک ہے، نیکی کی آیت. اس کے بعد آپ لوگ پڑھ چکے ہیں روزے کی آیت، حج کی آیت، یہ ساری کی ساری. اس سے پہلے آپ لوگ آیات الآیات پڑھ چکے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، وہ بھی پڑھ چکے ہیں آپ لوگ دوسرے پارے میں. اور ایک اور آیت آنے والی ہے آیت الکرسی، یہ بھی بہت اہم ہے، یہ انشاءاللہ تیسرے پارے میں آئے گی. تو بہرحال یہاں چلتے ہیں. کان الناس امۃ واحدہ. اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ وہ علم و معرفت کے پھولوں میں سے ایک پھول آ رہا ہے، کیونکہ میں آپ لوگ کو سمجھا چکا ہوں کہ سورہ بقرہ کا جو دوسرا حصہ ہے، یعنی 22 رکوع پہ جو مشتمل ہے، اس میں ہاریزونٹل ڈویژن ہے، جس میں 4 لڑیاں آئیں گی بار 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 تکرار کے ساتھ. ایک حقوق اللہ عبادات، ایک حقوق العباد معاملات، تیسری انفاق، اور چوتھی جہاد فی سبیل اللہ. انہی تانے بانوں میں یہ ساری کی ساری جو اہم لڑیاں ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، لیکن انہی کے درمیان کچھ علم و معرفت کے بہت بڑے بڑے پھول ہیں، جن میں سے اب یہ آ رہا ہے کان الناس امۃ واحدہ. حقیقت میں ایک زمانے میں سارے کے سارے آدمی، یعنی ساری کی ساری امت جو ہے وہ ایک امت کی طرح تھی. واحدہ یعنی تمام کے تمام انسان، یعنی بنی آدم، حضرت آدم کی جو نسل چلی ہے، تمام کے تمام ایک امت ہی تھی نا. ایک ہی اللہ تھا، ایک ہی ہمارا بندہ تھا حضرت آدم، اسی کی نسل تھی نا، کوئی اختلاف نہیں تھا. سارے کے سارے اللہ موحد کی بندگی کرتے تھے. کان الناس امۃ واحدہ. اب یہ پوری جو طویل آیت ہے، اس میں قدم قدم پہ آپ لوگ اپنے آپ کو سوچیے گا کہ ہم لوگ نے پھر کتنی اختلاف بازی کری ہے، اور کتنی پک ڈنڈیاں نکالی ہیں، اور کتنے مسلکوں کو جنم دے دیا ہے. جس طرح حضور بھی کہتے تھے کہ 73 فرقوں میں میری امت تقسیم ہو جائے گی اور صرف ایک فرقہ جائے گا جنت میں. صحابیوں نے پوچھا کون سا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ فرقہ جس نے میرے راستے پہ اپنی، اور میرے صحابہ کے راستے پہ اپنی زندگی اور طرز عمل رکھا. یہ نہیں بولا کہ شیعہ سنی، یہ نہیں بولا دیوبندی بریلوی، نہیں، اہل حدیث وہابی، نہیں، جس نے میرے راستے پہ. اور یہ میرا راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا راستہ ہے. اور بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اسی قرآن کو آج کوئی ممبر رسول پہ
زیادہ تر کثیر تعداد میں علماء اسی ممبر رسول پہ قرآن کے علاوہ دنیا کی تمام کتابوں کو پڑھنے کے لیے راضی ہیں۔ قرآن اتنا بڑا ایسٹ، اتنی بڑی عظیم نعمت، اتنا بڑا اللہ کا اعلیٰ ترین معجزہ، اس کو پس پش رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، بسا اوقات مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی نالج اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اور مجھے واقعی بڑا، میں تو آپ لوگ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ کے ذریعے سے مجھے اللہ تعالیٰ بار بار درس قرآن کا سیشن میں اٹینڈ کرنے کی مجھے توفیق دیتا ہے۔ سب سے بڑی نالج تو الحمدللہ آپ لوگ کے ذریعے سے مجھے پڑھاتے ہوئے فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ٹیچر نہیں ہوں، آپ لوگ یہ نہیں سمجھیے گا، ہم سارے کے سارے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس قرآن کا جو ٹیچر ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ، اور اللہ کے بعد رسول اللہ، جن پہ یہ قرآن نازل ہوا۔ تو کان الناس امتا واحدہ، ساری کی ساری امت جو تھی وہ تھی تو ایک ہی واحد امت۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو جب تھوڑا بہت اختلاف ہمیں نظر آیا تو ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا نبیین مبشرین و منذرین، تو ہم نے پھر نبیوں کو مبشرین و منذرین، جو کہ بشارت دیتے تھے اور ڈر سناتے تھے کہ بھائی تم یہ غلط راستے پہ چل رہے ہو، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ یہ غلط راستے پہ مت چلو، آگے چل کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، اور ساتھ ساتھ بشارت بھی دے رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک راستے پہ، یہ امت ٹھیک راستے پہ چل رہی ہے، تو ہم تمہیں بشارت بھی دے رہے ہیں کہ آگے جا کے جنت کے مستحق بنو گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا پھر یہ کام ہو گیا کہ ہم نے پھر نبیوں کو بھیج دیا، انہوں نے حق کا حق اور واضح کرنا بتانا، اور باطل کا باطل، حق کرنا واضح کرنا بتانا سب سمجھا دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ یعنی ان نبیوں کے ساتھ، معہم الکتاب، ہم نے کتاب نازل کری بالحق، حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ حکم صارف کر دیں لوگوں کے درمیان، تاکہ وہ حکم بیان کر دیں لوگوں کے درمیان، فی مختلف فی، جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی امت میں سود کا رواج ہے، تو یہاں نبی آ گیا، یہاں قرآن کا حکم آ گیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے، یہ معاملہ سیدھا ہو گیا۔ تو ہم نے نبیوں کو بھی اتارا، نبیوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمر سے سیدھا راستہ دکھا دیا، اور اس کے باوجود ہم نے ایڈیشنل سرپلس چیز کیا کر دی ان لوگوں کے لیے کہ کتاب نازل کر دی۔ اب کتاب کو دیکھ لو، تم اپنے آپ کو خود اسیس کر لو، اقرا کتابک، کہ اپنے آپ کو خود اسیس کرو کہ تم کس کٹہرے میں کھڑے ہو۔ تو ہمارا جو ہدایت کا راستہ کھولنے کا ایک سب سے بڑی جو ہماری طرف سے ایک طریقے سے ایکسپلینیشن تھی، وہ یہ تھی کہ ہم نے نبیوں کو بھی نازل کر دیا، کتاب کو بھی نازل کر دیا، اور تمہارے اندر بھی ہم نے جو روح ربانی پھونکی ہے، اس کے اندر بھی ایک حق کو پہچاننے کا ایک ہنر موجود ہے۔ تو ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آگے تم اکاؤنٹ فور ہو۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ وہ پوائنٹ آ گیا۔ تو یہ سارے معاملات جب ہم نے کر دیے، لیکن پھر بھی اختلاف رہا، لوگوں نے طرح طرح کی پگڈنڈیاں نکال لی، اختلاف، دیکھیں بار بار اختلاف کا لفظ آ رہا ہے، وَمَا اخْتَلَفَ، لیکن اس کے باوجود بھی اختلاف رہا، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اس کے باوجود کہ ہم نے روشن کتابوں پہ مبنی آیات نازل کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود اختلاف رہا کس چیز پہ؟ بغیم بینہم۔ یہ بغیہ میں نے آپ لوگ کو پہلے پارے میں بھی نوٹ کروایا تھا، اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ بغیہ کا لفظ نوٹ کر لیں، یہ قرآن میں بہت آئے گا۔ یہ پہلے سمجھیے کہ یہ بغیہ ہے کیا۔ بغیہ یہ لفظ پہلے آ چکا ہے، دا ارج ٹو ڈومینیٹ، بغیہ، بغی، زدم زدہ، ارج ٹو ڈومینیٹ، سارا فساد دنیا میں جو دوستوں یہ جو دنیا میں چل رہا ہے نا، سارا کا سارا فساد، اس کی اصل وجہ ہے یہ بغیہ، بغی، دا ارج ٹو ڈومینیٹ۔ میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری بات کیوں نہ مانے؟ ماننی تو دونوں کو اللہ کی چاہیے تھی، قانون تو اللہ کا فالو ہونا چاہیے تھا، لیکن انسان خود حاکم بن گیا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کی مانو، آپس میں بھی نہیں مانو ایک دوسرے کی، جو بات حق راستہ دکھا رہا ہے قرآن، اس کو مانو نا تمہارے اندر، لیکن یہ انا آ گئی۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جہاں انسانوں میں اللہ نے اچھے میلانات بھی رکھے ہیں نا دوستوں، تو برے بھی میلانات رکھے ہیں۔ نفس بھی تو ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف میں آپ لوگ پڑھیں گے یہ کہ نفس تو ہمیں برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت یوسف۔ نفس، یہ نفس بھی تو ہے نا ہمارے اندر، پھر ایک شیطان اللہ نے پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ بھی تو ساری چیزیں ہیں نا، جس کے اندر ایک اس کی گھٹی میں پڑی ہے حضرت آدم کی نسل کی دشمنی، اب یہ بھی چیزیں ہیں۔
تو یہ جو سلسلہ چلتا ہے، اسی کے درمیان انسان کے اندر، اپنے اندر حق اور باطل کی ہمیشہ کشاکش چلتی رہتی ہے. یہ بات سمجھیے کہ انسان خود کبھی حق کے راستے پہ آتا ہے، کبھی پھر بدی کے راستے پہ، پھر حق کے راستے پہ. جس طرح حضور بھی کہتے تھے کہ ایمان جو ہے وہ چڑھتا ہے اترتا ہے، چڑھتا ہے اترتا ہے. اب ایمان چڑھے گا کس سے، اترے گا کس سے؟ چڑھے گا اس قرآن سے، اور اترے گا اس قرآن کو رد کرنے سے. تو انسان کو کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ حق کے راستے پہ زیادہ سے زیادہ گامزن چلے. تو اگر یہ اللہ نہ رکھتا، یعنی حق اور باطل کی کشاکشی نہیں رکھتا، تب تو سارے کے سارے بندے اللہ کے فرما بردار بن جاتے. نہیں، دیکھنا تو یہ ہے، دیکھنا اصل یہ ہے کہ تم اپنی انا کو پیش نظر رکھتے ہو یا ہمارے حکم کو. دیکھنا تو دراصل یہ ہے کہ تم کس کس ریزسٹنس کو، کن کن ہرڈلز کو عبور کر کے ہمارے پاس آتے ہو. یعنی پتھروں پر ہو کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. میرے گھر کے راستے میں واقعی کوئی کہکشاں نہیں ہے. جنت جو ہے وہ بہت ناگزیر چیزوں سے ایک طریقے سے دنیاوی لحاظ سے گھیر دی گئی ہے. بغیم بینہم، تو ان کے اندر زدم زدہ، سرکشی یہ پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے اختلاف کرتے رہے. تو اللہ کا قانون کیا ہوا پھر یہ دیکھیں، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو امر حق کی طرف، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، یعنی ظاہر بات ہے حق کا کوئی راستہ آ رہا ہے، اب سمجھ نہیں آ رہا مومنوں کو، اہل ایمان کو سمجھ نہیں آ رہا. ایک تو یہ ہے کہ نبیوں نے آسانی کر دی، کتابوں نے آسانی کر دی. ایڈیشنل چیز یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا راستہ دکھا دیا کہ یہ میرے بندے تم کوشش کر رہے ہو تو یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے. فَهَدَى اللَّهُ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ ہدایت پھر دکھا دیتا ہے. ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہدایت دکھا دیتا ہے من الحق بِإِذْنِهِ، اس حق پر بِإِذْنِهِ، اپنے امر کے ذریعے سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف گامزن کر دیتا ہے. من یشاء یعنی جس کو چاہے، اور اس میں یہ بھی ترجمہ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ جو خود چاہے ہدایت پہ آنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. یعنی میں بسا اوقات آپ لوگوں کو بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ جس راستے پہ آپ چلنا چاہیں گے نا، یہ آپ خود بھی آزما لیجئے گا. ایک ہفتے آپ لوگ خود بھی آزما لیجئے گا، مطلب گناہ کے راستے میں نہیں، حق کے راستے میں. آپ لوگ خود آزما کے دیکھیے گا کہ اگر آپ ایک ہفتہ انشاءاللہ کسی خیر کے راستے پہ چلنا چاہیں گے نا، فرض کریں آپ لوگ قرآن کا 1 رکوع ڈیلی پڑھیں گے، 2 رکوع پڑھیں گے، تو آپ کے اندر خود تمنا موجود ہوگی اور پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ لوگ کی سپیڈ اور بڑھا دے گا. جس راستے پہ انسان چلنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے. اگر آپ نیکی کے راستے پہ چلنا چاہیں گے، نیکی کا راستہ آسان سے آسان ہوتا جائے گا. اگر آپ بدی کے راستے پہ چلنا چاہیں گے، بدی کا راستہ آپ کے لیے آسان سے آسان ہوتا جائے گا. آج آپ آنکھوں کا زنا کریں گے، کیا پتہ نامعلوم اللہ نہ کرے پھر ہاتھوں کا زنا کریں، پھر پاؤں کا زنا کریں. یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں شروع. اور اگر آپ بیچ میں لٹکنا چاہتے ہیں، ہم آگے اس کو راستہ نہیں دکھائیں گے. یہ بیچ میں لٹکنا چاہتا ہے، اس کو بیچ میں لٹکائے رکھو، بات ختم. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ جو خود ہدایت کا طلبگار ہو، خلوص دل کے ساتھ طالب ہو، اس کو ہم ہدایت دکھاتے ہیں اور اس کو ہدایت مل جائے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آپ لوگ آیت پڑھیں گے کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی ہدایت لازماً دکھا دیتے ہیں. ہمارے اوپر تو ذمہ ہے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارا فرض ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح اللہ رازق تو اللہ ہے، لیکن انسان کو بھی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، رزق کمانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے قرآن بھی ہدی للناس تو ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے اصل ہدایت سے مستفیض کون ہوں گے؟ ہدی للمتقین، جو کہ متقی ہیں، جو کہ خود بچنا چاہتے ہیں. تو واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر، یا جو چاہتا ہے ہدایت پہ آنا، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. اب یہ اختتام کی 2 آیات آ رہی ہیں، اور یہ بھی بہت اہم آیات ہیں قرآن شریف کی، اور بہت سخت آیات ہیں، لرزا دینے والی آیت، ہلا دینے والی آیت. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے انسانوں کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ جنت میں بے مشقت داخل ہو جاؤ گے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت میں جانا اتنا آسان ہے؟ جس طرح ہمارے خیالات ہیں نا کہ ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے شرابی ہیں، زانی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، سود کھا رہے ہیں، حرام خوریاں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، تو سیلویشن از گارنٹیڈ. جب سیلویشن گارنٹیڈ ہے تو کاہے کو انسان پھر بھاگ دوڑ کرے؟ جب ہمارے وہاں چھڑانے والے آلریڈی موجود ہیں تو کیوں انسان پھر حق کے راستے پہ دنیا میں چلے؟ پھر تو جو ہاتھ میں آئے انسان مارے اس کو. یہ معاملہ ہو جاتا ہے ایسی بڑی بڑی امتوں کا. ام حسبتم،
اے لوگوں کیا تم لوگ نے یہ خیال کر لیا ان تدخلوا الجنہ کہ تم لوگ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما، اب یہ دیکھیں آیت کتنی سخت ہے، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ بھائی تم پہ تو ابھی تو وہ واقعات آئے ہی نہیں جو کہ تم سے پہلی قوموں پر آئے تھے۔ یہ بات پہلے سمجھ لیجئے، یہ کن کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام جو مکے سے مدینہ آئے ان میں ایک بہت بڑی تعداد ظاہر بات ہے مہاجرین کی تھی، جو مکے کی سختیاں جھیل کر آئے تھے، وہاں کا ٹارچر جھیل کر آئے تھے۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ان کے لیے جو آگے آئندہ معاملات آنے والے ہیں وہ اتنے مشکل نہیں تھے، کیونکہ ان کی وہ ذہناً تربیت اور ٹریننگ حضور اکرم سے ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ لیکن مدینے کے جو نئے نئے مسلمان ابھی بنے تھے ان کو یہاں خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے، جن کی ابھی اتنی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی۔ ویسے تو یہاں الفاظ آپ لوگ کو خاص نظر آئیں گے کہ کسی لوگوں کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اعجاز ہوتا ہے دوستوں، کہ البتہ الفاظ تو آپ لوگ کو لگیں گے کہ کسی خاص پوائنٹ کی طرف ریفرنس ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ تعویل عام کے لحاظ سے بھی ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت ہمیں اندر کتنا ہلا سکتی ہے۔ ام حسبتم، اے لوگوں کیا تم نے سوچا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ تم پہ ابھی وہ حالات تو وارد ہوئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ ہوئے تھے۔ کیا حال ہوا حضرت سمیہ کا، کیا حال ہوا حضرت بلال کا، 100 کوڑے پڑے ان کو، اور ہر کوڑے پہ ان کے منہ سے نکلتا تھا احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیسی کیسی تکالیف ان کو ملی آپ لوگ سوچیں، میں اور آپ اس بات کا تصور نہیں لگا سکتے کیسی کیسی تکالیف ملی ہیں ان لوگوں کو۔ یہ دین ہم تک جو پہنچے اتنا یہ نہیں سمجھ لیا آج جو ہم لوگ بڑے مزے سے صفا مروہ پہ جا کے ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی میں جا کے بھاگ جاتے ہیں اور ایک رکن پورا کر لیتے ہیں، یہ دین ایسے نہیں پہنچا ہے۔ تکالیف آئی ہیں، کافی صحابیوں نے جانے نذرانے دی ہیں اپنی، ایسے نہیں آیا ہے۔ مالوں کا نقصان کیا ہے، جانوں کا نقصان کیا ہے، اولادوں کا نقصان کیا ہے، والدین کا نقصان کیا ہے، ایسے نہیں آئی یہ ساری چیزیں۔ تم سمجھ رہے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پہ ابھی وہ واقعات حالات وارد ہی نہیں ہوئے جو تم سے پہلے ہوئے تھے۔ اور وہ واقعات کیا ہیں؟ مستھم البأساء وضراء وزلزلوا، ان کو بھوک کی سختیاں جھیلی گئیں، دی گئیں، ان پر بھوک کی سختیاں آئیں۔ کیسے کیسی بھوک کی سختیاں آئی ہیں؟ غزوہ احزاب میں، غزوہ بدر میں، اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں کیسی کیسی بھوک آئی ہے۔ ایسی بھوک آئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خندق میں، اور ایک دم سخت دھوپ ہے، تپش ہے، بھوک کا عالم ہے، گرمی ہے، سارے کے سارے صحابی اہل ایمان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم کھودیں، ہم لوگ تو کھود کھود کے ہماری حالت جو ہے ایک دم خراب ہو رہی ہے اس گرمی میں، ہمارے اندر بھوک کی تپش دیکھیں کتنی ہے۔ پیٹ اٹھا کے انہوں نے اپنا دکھایا، یہ اپنا قمیض اٹھا کے انہوں نے دکھائی، یہ دیکھیں ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں یا رسول اللہ، ہم سے اب یہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی، ہم نے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ٹو ریڈیوس دیٹ ہنگر پیٹس، جو ہنگر پین ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک مڑوڑ ہوتا ہے، پتھر باندھ لیتا ہے انسان۔ حضور نے کیا کیا؟ حضور نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی اور دیکھا وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر۔ لیڈر آگے سے، لیڈر آلویز لیڈس فرام دا فرنٹ، ایسے نہیں ہوتا کہ وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں مل رہی ہو حضور کو اور یہ سارے کے سارے اہل ایمان لگے ہوئے ہو، نہیں، لیڈر آلویز لیڈس فرام دا فرنٹ۔ مستھم البأساء، کیا کیا تکالیف آئیں، بھوک کی تکلیف، والضراء، ایسی ایسی تکالیف، مصائب، وزلزلوا، اور وہ پورے کے پورے ہلا دیے گئے، زلزلہ آ گیا ان کی اہل ایمان کی جانوں پہ۔ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ وقت کا رسول کہہ اٹھا، والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی کہہ اٹھے، کیا کہہ اٹھے؟ معہ متی نصر اللہ، کہ کب آئے گی اللہ کی مدد اب؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، قریب ہے۔ یہ معاملہ پہلے بھی کھل چکا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے یہ دوسرے پارے کے آغاز میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ظاہر بات ہے اب اس راستے پہ چلے ہو تو اب تکلیفیں آئیں گی، لازماً تم لوگوں کو آزمایا جائے گا، بھوک سے، فقر سے، فاقے سے، تکالیف سے، مال اور اولاد کی کمی سے۔ یہ حق، یہ تو کانٹوں بھرا ہے، اس کے لیے ذہناً تیار ہو جاؤ کہ تکالیف آئیں گی۔ یہ آیت آگے سورہ صف میں تکمیل کے ساتھ اور کھلے گی، جب غزوہ احزاب کے بڑے بڑے امتحانات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کامیابی سے نکل گئے، وہاں فرمایا پھر
وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قریب، کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے بلکہ اب آ چکی ہے، فتح قریب، اور فتح قریب تمہارے دامن چوم رہی ہے۔ یعنی اب جزیرہ نمایاں عرب تک اسلام محدود نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں اپنی اسلام جو ہے اب یہ شاخیں مضبوط کر لے گا۔ معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ یعنی انسان بس ذہناً تسلیم کر لے کہ مجھے اس حق کے راستے پہ چلنا ہے، بس بات ختم، پھر اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ ہمارا سارا معاملہ ہو گیا ڈاکٹری میں، انجینئرنگ میں، ہم نے ساری کی ساری بھاگ دوڑ یہیں لگا دی، دین کو ہم لوگوں نے پسے پش رکھا۔ آ جائے اس پینڈمک میں، اس کورونا پینڈمک میں کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ لقمہ اجل بن گئے، کافی ہمارے ریلیٹیوز میں سے ہیں جن کو کورونا کی وبا نے آ گھیرا۔ یہ تو ان کی لک اچھی تھی کہ وہ زندہ بچ گئے، لیکن میں اور آپ ہم یہ گارنٹی کیسے لے سکتے ہیں کہ ہم لوگ زندہ رہیں گے اس ٹائم تک؟ آج فیصلہ کرو، ابھی فیصلہ کرو کہ حق کے راستے پہ چلنا ہے تو اللہ راستے آسان کر دے گا، بلکہ اللہ کی مدد ان نصر اللہ قریب، قریب آ جائے گی۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا 216 آیت میں، 15ویں اور 16ویں آیت میں، یسألونک ماذا ينفقون۔ اب یہ بار بار سوال ہو رہا تھا انفقو انفقو، کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، بار بار تکرار ہو رہی ہے کہ خرچ کریں خرچ کریں اپنا مال، تو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، تو آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہے، یعنی مال خرچ کرنا ہے، وہ پہلا اس کا حقدار کون ہے؟ فللوالدین۔ جو خیر تم کرو گے ایک تو اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ سٹارٹنگ کس سے کرنی ہے؟ تم نے مال خرچ کس پہ کرنا ہے؟ والدین پہ۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دوستوں کہ والدین کے ہی علاوہ تمام روئے زمین پہ مال انسان خرچ کر رہا ہے۔ یہاں قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے بھائی پہلے والدین کو تو دیکھو، فللوالدین۔ آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ چیز، بچے آتے ہیں والدین کے علاوہ اپنے اہل و عیال میں سارے مال تقسیم کر رہے ہیں، شاپنگ پہ گئے ہیں، بچوں کے لیے نئی سی نئی شرٹس آ رہی ہیں، نئی سے نئی پینٹس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی حق ہے بھائی، ان کا بھی نان نفقہ اٹھانا، لیکن والدین کے لیے تو کچھ لاؤ۔ والدین چلا کے تھوڑی بولیں گے ہمیں یہ چاہیے، ہمیں اتنے مال کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا ٹائم دیا کرو، یہ والدین خود بولیں گے؟ یہ تو بچوں کو احساس ہونا چاہیے نا۔ یہ بچوں کو آج کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بیٹھتے اس طریقے سے جیسے باپ کے ایک دم بہت بڑے اختیارات ان پہ خود ہیں، باپ کے سامنے بلکہ بچوں سے اس طرح بات کرتے ہیں کہ سارے کے سارے اختیارات ہم نے جو ہے اپنے بچوں کو دیے ہوئے ہیں، باپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ باپ جو بیچارہ کٹ گیا، مر گیا، پوری زندگی کما کما کے کھلاتے کھلاتے اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، تو بجائے یہ کہ اس کے دستے بازو بنو، بیٹھ کے اس کو ایک دم سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کی صحت کی، اس کی دوا کی، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اللہ نے الحمدللہ ہم لوگ کو بہت، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے گھر میں یہ ساری چیزیں، میری پوری کوشش ہوتی ہے، یہ میں آپ لوگ کو تعریفاً نہیں بتا رہا ہوں، لیکن میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ کیا پتہ آپ میرے اس عمل سے شاید آپ لوگ یہ بات سمجھ جائیں کہ جب بھی میرے یہاں بھی کوئی چیز آتی ہے سب سے پہلے والدین، اور کوئی اپنے بچے کو بھی اتنی لفٹ نہیں کرانا والدین کے سامنے، ان کے اندر یہ احساس محرومی پیدا ہوگی کہ کل یہی تھا نا میرے گرد لپٹتا تھا اتنا، آج اپنی اولاد کو بھی لفٹ مجھے لفٹ نہیں کرا رہا اپنی اولاد کے سامنے، یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے نا۔ فللوالدین، دیکھیں قرآن میں کیا بولا ہے آیت نمبر 215 میں، پہلا حق ہے والدین، اور والدین میں بھی سب سے زیادہ ماں کا۔ یہ پوری تفسیر اور آگے کھلے گی سورہ بنی اسرائیل میں۔ والاقربین، سیکنڈ مال ہے قرابت داروں کا، اور قرابت داروں کو ہی چھوڑ کے سارے غریبوں پہ خرچ ہو رہا ہے، مسکین پہ خرچ ہو رہا ہے، بھائی بہنوں کو تو دیکھو، بھائی کو تو دیکھو، پہلے ان پہ خرچ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ذہناً ایک آمادگی لائے گا، تمہارے اندر جو کشاکش ہے اس کو ہٹائے گا، کشش پیدا کرے گا، اوپر سے تم ان پہ مال خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا رتبہ بڑھے گا، حقوق العباد بھی پورے ہوں گے، حقوق اللہ بھی پورا ہوگا، اللہ کا بھی حق پورا ہوگا، معاملات کا بھی حق پورا ہوگا، تو ان کو بھی تو دیکھو۔ اور پھر آیا ہے والیتامی، اور پھر یتیم کو دیکھو، والمساکین، مسکین کو دیکھو، وابن السبیل، مسافروں کو دیکھو، سب کو دیکھو پھر۔ وما تفعلوا من خیر، تو جو کام تم نیکی کے ساتھ آگے بھیجو گے، تفعلوا، جو کام تم نیکی کا کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تو علم رکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے میرے بندے نے کیا کیا قربانی دی ہے۔ یعنی تمہیں اپنی نیت درست رکھنی ہے، اس نیت سے اگر تم دے رہے ہو کہ اللہ کی رضا جوئی مطلوب ہے اور کوئی ریاکاری کا عنصر نہیں ہے، تو بہترین تو یہی ہو گیا نا۔ پھر کاہے کو انسان کسی اور کو دکھائے،
پھر تو انسان چاہے گا کہ اگر میرا ایک ہاتھ سے مال خرچ ہو رہا ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. باتیں ہیں اپنی جگہ، ریاکاری اپنی جگہ موجود ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو علم ہے کہ تم یہ جو مال خرچ کر رہے ہو اس میں تمہاری خلوص دل کتنا ہے، رضا جوئی مطلوب کیا ہے. لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. اب آخری آیت آ گئی کتب علیکم القتال. دیکھیں پھر وہی الفاظ آ گئے. کیا مطلب سمجھایا تھا آپ لوگوں کو کہ فرض کر دیا گیا ہے تم پہ، لازم کر دیا گیا، واجب کر دیا گیا. کیا فرض کر دیا گیا؟ القتال. فرض کر دیا گیا ہے تم لوگوں کو جہاد کرنا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، بھلے تمہیں اس سے گرا گزرے یہ ساری چیزیں، تمہیں تمہارے جی آمادہ نہیں ہو، پھر بھی تمہیں قتل فرض کر دیا گیا ہے. اب مسلمانوں کان کھول کے سن لو، اب قتل فرض ہے تم پہ. اس کو اس ضمن میں یہ سمجھ لیجئے، ورنہ آپ لوگ گھبرا جائیں گے. ایسا نہیں ہو کہ آپ لوگ تلوار لے کے کشمیر کی طرف چلے جائیں. یہ پہلے سمجھ لیجئے یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں بتائی گئی ہے. اس سے پہلے سورہ محمد آ چکی تھی. سورہ بنی، یہ جو مدنی دور ہے اس میں سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ محمد آ چکی ہے، اور اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی تھا. اس میں قتال کی فرضیت کا حکم آ چکا تھا، کیونکہ منافقین کا بھی یہی وہاں طرز عمل تھا کہ وہ جب جنگ کے اگینسٹ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے، کیونکہ منافقین کو اچھا تھوڑی لگتا تھا کہ وہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں. تو ایک تو ان کا یہ طرز عمل ہوتا تھا، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی، دعوت تبلیغ سب اپنی جگہ رائٹ ہے، اللہ کا دین آگے پھیلانا چاہیے، لیکن تم اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی دعوت کرتے رہو، دیتے رہو، لوگوں کو حق کے راستے پہ لاؤ. کیا ضرورت ہے کہ جنگ کرو، قتل و غارت ہو؟ یہ کام اچھا تھوڑی ہے، لڑنا بھڑنا کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے. اب جو کمزور اہل ایمان تھے وہ ان کی باتیں سنتے تھے، جو نئے نئے مسلمان ابھی بنے تھے، جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی اتنی، مدینے کے نئے نئے مسلمان انصاروں میں، تو یہاں ان کو ایڈریس کر کے بتایا جا رہا ہے کتب علیکم، اب تم پہ قتال واجب ہو گیا. وہ بھلے تم اس سے گرا گزرے، یہ تمہارے جیوں کے خلاف گزرے. حالانکہ ایک دور وہ تھا، آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جب مدنی دور تھا اس میں اللہ نے بتایا ہوا تھا کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو بندے رکھو، اٹھاؤ نہیں اب اپنے ہاتھوں کو. ایک وقت آئے گا ہم تمہیں پھر ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دے دیں گے، لیکن ابھی ٹارچر برداشت کرو ان اہل مکہ کا. بھلے جو تکالیف مل رہی ان کو جھیلو. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense. اپنے آپ پہ بھی حملہ ہو رہا ہو، ایک گال پہ اگر تمہارے تھپڑ لگ رہا ہو تو دوسرا گال بھی پیش کرو، یہ آرڈر تھا. لیکن اب ہم یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ اب جہاد فرض کر دیا گیا، تم پہ قتال فی سبیل اللہ فرض کر دیا گیا ہے، بھلے وہ تمہاری جیوں کو گرا گزرے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہت ممکن ہے کہ کسی امر کو، کسی حکم کو ہمارے تم گرا سمجھو، برا سمجھو، اور وہ تمہارے حق میں خیر پہ مبنی ہو، بھلا ہو تمہارے لیے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بہت یہ بھی ممکن ہے کہ کسی امر کو تم اچھا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم جانتے ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. یعنی تم اپنی عقل پر ایمان اور اعتقاد نہ رکھو، پھر اللہ اور رسول پر ایمان رکھو، وہی پر ایمان رکھو. جس وقت کے لیے تھا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم تھا وہ فالو کرنا ہے. مکے میں حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ، اب مدنی دور میں حکم تھا کہ اب ہاتھ اٹھا لو. مکی دور میں یہ حکم تھا ہاتھ نہیں اٹھانا. حالانکہ 14 سال برداشت کیے، مذاق نہیں ہوتے. وقت کا تقاضا وہاں یہ تھا، اب جہاد فرض کر دیا گیا. تو یہ بہت معقول بات ہے کہ حق کو قائم کرنے کے لیے کچھ سر کچلنے پڑتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ نہیں آتا بھائی انقلاب، نہیں آتا. حق کیسے اپنا پریویل ہو سکتا ہے، باطل کیسے اپنی جگہ چھوڑے گا؟ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے سر کچھ کچلنے پڑتے ہیں، جو کہ کیے حضور نے، صحابیوں نے کیے. انقلاب آ گیا، اور تمام نبیوں میں واحد نبی ہیں جن کے دست مبارک سے نہ صرف جزیرہ نمایاں عرب بلکہ تمام کے تمام روئے زمین پہ انقلاب آ گیا. اور اب ہمارا کام ہے کہ اسلام جو کہ اب لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں، میں اور آپ بحیثیت امت آئیڈینٹیفائی کرائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ ایمان بیدار کرا دے جس سے ہمارے اندر بھی اصلاح ہو، اور ہمارے عمل، قول اور فعل سے دوسروں کے اندر بھی اصلاح ہو. آج کا رکوع مبارکہ ختم ہوا. انشاءاللہ کل سے 26ویں رکوع کے بعد 27واں رکوع پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے عمل کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.